نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکة ایسره مؤونة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم ایک ایسی مجلس میں حاضر ہیں جو نکاح کی مجلس کے نام سے، عقد مسنون کی مجلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے، تو اس وجہ سے ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ہوگا نکاح ہو جائے گا، صرف اہتمام کی بات ہے۔ سنت رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کے رسول کون ہیں؟ ڈی ایم کون ہے؟ ایک ضلع کا ذمہ دار، مالک بھی نہیں، ذمہ دار۔ اور چیف منسٹر کون ہے؟ ایک اسٹیٹ کا ذمہ دار۔ اور پی ایم کون ہے؟ ایک ملک کا ذمہ دار۔ اور آگے ایسے جائیے، ان سب کا طریقہ، ان سب کا میسج، ان سب کا پیغام اپنے اپنے حساب سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر پورے کائنات کی ایسے ذمہ دار کی وجہ تخلیق عالم کہ آپ کی وجہ سے پوری دنیا بنی ہے، ان کا میسج، ان کی سنت ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم سوچتے نہیں، اور جب سوچتے نہیں تو ان سنتوں کو اپنے اندر لاتے نہیں، جب لاتے نہیں تو اپنے اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، جب کھوکھلے ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کھوکھلے ہیں، لہٰذا ہماری مسجدوں پہ بلڈوزر چلانا، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلانا، اور ہم سے نہ ڈرنا، یہاں تک کہ پہلے لوگ جوتا پہن کے مسجد میں آنے سے ڈرتے تھے، اور ابھی تو بلڈوزر چلانے سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم لوگوں نے، آپ ہی نہیں، ہم نہیں، سب لوگ، اس لیے ایک بات ہے جسے کہہ دینا ہے، آپ اور ہم جہاں بھی ذمہ دار ہو وہاں پہ ہم کو اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور ایک آیت میں نے پڑھی، اس آیت میں یہ ہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات بولو۔ یہاں پہ جو موقع ہے، اس موقع پہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس میں بات بولی جاتی ہے، صرف بات بول دینا ہے، ہاں میں نے یہ رشتہ منظور کر لیا، بس اتنا بول دیا۔ اتنے بولنے میں دو دل ایک ہو گئے، دو خاندان ایک ہو گئے، دو بڑے بڑے خاندان ایک ہوتے چلے گئے، صرف اتنے بول سے۔ اور ایک بول اس کے خلاف بول دیا تو یک لخت پورے خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے میں کیا کہو؟ جو بات زبان سے کہہ رہے ہو اس زبان کو اندر کھگال کے دیکھو کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں۔ چنانچہ ہم لوگ کہتے ہیں لیکن اس کے خلاف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی عید کی نماز پڑھی، اور عید کی نماز میں اللہ اکبر 6 مرتبہ تو زائد تکبیر ہے، اللہ اکبر۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ آف آل، سب سے بڑا ہے۔ اور خطبہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، 9 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا پہلے خطبے میں، اللہ اکبر 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 اللہ اکبر، 9 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور ختم کرتے کرتے
کرتے 14 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. یہ مصنون طریقہ ہے, بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن خطبہ تو ہو جاتا ہے. ہماری ہی کمیونٹی ہے, اسی لیے آپ سے شکایت کر رہے ہیں کہ جانتے نہیں, جاننا بھی چاہیے. تو اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن مسجد سے نکلتے ہی کوئی اس سے لڑ رہا, کوئی اس سے لڑ رہا ہے, اور کالر کھول کر کے کہہ رہا میں بڑا کہ تو بڑا. یعنی ابھی وعدہ کر کے آیا اللہ سب سے بڑا, اور مسجد کے گیٹ پہ آتے کہہ رہا میں بڑا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. تو ہم لوگ جو ہے رشتہ جوڑتے ہیں, اور رشتہ جوڑنے کے بعد پھر لڑتے ہیں, ڈرتے نہیں اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم اسی لیے ہے کہ تم جو بول کے آئے ہو سچی بات بولو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا جو حکم ہے اس کو فالو کرو, اللہ کا حکم ہے اس کی اتباع کرو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ. سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. برکت والے کا مطلب کیا ہے؟ نسل بڑھے گی, نسل نیک ہوگی, اور نسل اللہ والوں کی ہوگی. اسی نسل میں امام بخاری بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ امام بخاری پوری دنیا میں بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے, اور اس کے بغیر کوئی عالم نہیں ہوگا. جتنا ثواب ہے وہ امام بخاری کی والدہ کو مل رہا ہے, کیونکہ وہ ایسی ماں تھی کہ ان کی نکاح میں برکت تھی. اس برکت کے سبب سارا ثواب ان کو مل رہا ہے. تو ہم برکتوں کو جانتے نہیں. برکتوں کو ہم کیسے ختم کرتے ہیں؟ برکتوں کو ہم اس طرح ختم کرتے ہیں کہ نکاح کی تاریخ آئی, قریب آئی, ہم کو موٹر سائیکل چاہیے, 2 ویلر چاہیے, ہم کو 4 ویلر چاہیے, ہم کو فلا چاہیے. اب کیا ہے, وہ بیچارہ کیا ہے, بیٹی کا نکاح کرنا ہے اس کو, اب مجبور ہو کر کے کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا لا تظلموا, سنو ظلم نہ کرو. ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظلم کا مطلب قتل کر دینا نہیں, مار دینا نہیں, ایذا پہنچانا نہیں, یہی ہم سمجھتے ہیں. صرف ظلم کا مطلب ہے کہ کسی کا سامان, کسی کی مملوک, کسی کی شے بغیر اس کے چاہے ہوئے, بغیر اس کی اجازت اور اس کے دل کے چاہے ہوئے لے لینا, یہ ظلم ہوتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے, اور عہدے پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. خود ہم ہی لے رہے ہیں. اپنی تمام شادیوں میں دیکھیے سب مال بٹور لے رہے ہیں, اور وہ چاہ نہیں رہا. اور اس کے بعد جب ہم مال بٹور رہے ہیں تو ہماری جائیداد, ہماری اوقاف کی چیزیں وہ لوگ لے رہے ہیں. تو تم لیتے ہو تو غلط نہیں, غلط, اور وہ لیتے ہیں تو غلط. ظلم ہم خود کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه, کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دل سے راضی نہ ہو. حلال نہیں ہے کا مطلب کیا؟ حلال نہیں کا مطلب کیا؟ مردار حلال نہیں, خنزیر حلال نہیں, خنزیر حلال نہیں, یعنی میتا مردار حرام ہے, سور حرام ہے, اور یہ جو مال دوسرے سے لے رہے ہیں یہ بھی حرام ہے. اب جو ہے ایک جو ہے ایک پلیٹ میں خنزیر کا گوشت پکا کر کے رکھ دیا جائے, اور ایک پلیٹ میں مردار پکا کر کے رکھ دیا جائے, اور ایک پلیٹ میں کسی کا چھین کر کے مال رکھ دیا جائے. اب معلوم نہیں کہ کیسے آیا. یہ مال ہم ضرور کھا لیں گے لیکن خنزیر کا گوشت اور میتا نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, لیکن اس کو کبھی ہم نے چھوا نہیں, کبھی ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کو ہم خوب شوق سے کھائیں. بائک لے لیا, گاڑی لے لیا, اور وہ چاہتا نہیں تھا, مجبوراً اس پر زبردستی قبضہ کر لیا, اور بہت سارا کہ 5 لاکھ ایڈوانس چاہیے. 5 لاکھ اس کا زبردستی بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے وہ لے رہا, وہ دے رہا ہے. اب یہ حلال نہیں ہے, لیکن یہ بالکل خنزیر کے گوشت کی طرح ہے, یہ بالکل میتا ہے, مردار ہے, لیکن خوب آرام سے ہم لوگ کھاتے ہیں. آپ برے نہ مانیے, اسی معاشرے میں میں بھی ہوں. ہم لوگ یہ جو ہے حرام کھا رہے ہیں, حرام گوشت تیار ہو رہا ہے, حرام نسل تیار ہو رہی ہے, اور حرام چیزیں جو ہے اس طریقے سے وجود میں آ رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے خیر کیسے پیدا؟ امام بخاری کیسے پیدا ہو, شیخ الاسلام کیسے پیدا ہو, مولانا اشرف علی تھانوی کیسے پیدا ہو, بزرگوں کی جو ہے تقوی طہارت کی بات کیسے پیدا ہو. ابھی میں نے رات میں ایک جگہ بیان کیا کہ ایم پی میں, مدھیہ پردیش میں ایک بزرگ
انتقال ہو گیا، قبر تھی ان کی، یعنی نیکی کا اثر کیسے پہنچتا ہے، حرام مال سے بچنے اور نیک رہنے کا اثر کیسے پہنچتا ہے، ان کی قبر ہے، اپنے زمانے میں وہ نیک تھے، ان کی قبر ہے، قبر کے پاس سے اگر غیر مسلم کی لاش کو جو پھونکنے جاتے ہیں وہ گزارتے تھے، اگر ادھر سے بھی لے کے چلے گئے اور ادھر ان کو جو ہے جلانا ہے، اپنی رسم جو ہے اپنے ریچول کو ادا کرنا ہے، ادھر سے اگر گزر گئے تو ان کی برکت سے وہ تو اندر ہیں، لیکن ان کی برکت سے اس لاش کو آگ نہیں لگتی تھی، آگ پکڑتی ہی نہیں تھی اس کو۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، پرانا واقعہ ہے، تو انگریزوں نے کیا کیا، وہاں پہ ایک سنیما ہال بنانا چاہا، لوگوں نے منع کیا، سنیما ہال یہاں مت بناؤ، ہمارے بزرگ ہیں اور تمہارا کام نہیں ہوگا، نہیں مانے وہ، جیسے ابھی منع کر رہے ہیں کہ اوقاف بل پاس مت کرو، لیکن نہیں مانے، پاس کر دیں گے، تو ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے کیا کیا، سنیما ہاؤس وہاں بنایا، جو پیسہ خرچ ہونا تھا، جو کچھ خرچ ہونا تھا سب خرچ کر کے، تیاری کر کے، جو اس کا سسٹم تھا اس کو لاگو کیا، لاگو کرنے کے بعد جو ہے اب اس کو چالو کر رہے ہیں، اس میں جب پروجیکٹر وغیرہ ہوتا ہے، مشینیں ہوتی، چالو کر رہے ہیں، چالو نہیں ہو رہا، سب دیکھ رہے ہیں مشین تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا، ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، پردہ وردہ بھی سب ٹھیک ہے، سارے وائر سب اچھے سے جڑے ہوئے، سب جڑے ہیں، لیکن چالو کر رہے ہیں، چالو نہیں ہو رہا۔ تو یہ حرام مال سے بچنے، تقوی اختیار کرنے، متقی بننے کے کا اثر یہ ہے کہ چلے گئے، مرنے کے بعد بہت دن کے بعد بھی ان کا اثر یہاں ہے کہ یہ کام ہی نہیں ہو رہا، برا کام ہو ہی نہیں رہا۔ ایسے ہی ہم اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا اثر ہم کو دکھائیں گے، جیسا کہ حضرت خضر کے واقعے میں قرآن میں ہے کہ حضرت خضر نے کیا کیا، دیوار ایسے کی سیدھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں کیا، آج سے راستہ ہمارا آپ کا بند، لیکن وجہ بتا دیتا ہوں کہ یہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور یہ گر جاتی تو خزانہ یہ گاؤں والے لوٹ لیتے، تو اس لیے میں نے ٹھیک کر دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ دنیا کا جو خزانہ ہے یہ بھی اللہ نے بچایا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا جو مر گئے، ان کے والدین جو مر گئے، ان کے خاندان میں ابو جو ان کے ابا تھے مر گئے، وہ نیک تھے، وہ تو چلے گئے، لیکن اس کی برکت سے خزانہ محفوظ ہے۔ آج نہ ہمارے خزانے محفوظ ہیں، نہ ہمارے بال بچے محفوظ ہیں، سب کی برکتیں چلی گئی۔ ہر ایک کو شکایت ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، ہر ایک کو شکایت ہے یار کچھ برکت نہیں ہوتی، اتنا مال کماتا ہوں جاتا کہاں ہے، جاتا کہاں، برکت تو یہاں سے آتی کہ نکاح کرتے تو آسان نکاح کرتے یہ سوچتے کہ حرام مال استعمال کر رہے ہیں یا حلال استعمال کر رہے ہیں، بس بہت سارا آ گیا مال، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، کہیں اور کچھ ہو گیا، کہیں اور مر گیا، حرام مال کی تو یہی نحوست رہے گی۔ اس وجہ سے میں آپ کو اور اپنے کو خود کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ہم سب تیار ہوں اپنے معاشرے میں کہ حرام چیز سے بچیں، خنزیر اور سور اور میتا یہ میری مثال نہیں ہے، گناہوں کو، گندگی کو ہمارے اکابر نے اسی سے گناہوں کو اسی کی مثال دیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بار بار گناہوں کو گندگی، پیخانہ پیشاب ہی کہا جاتا ہے، پیخانہ پیشاب کو استعمال نہیں کرے گا، لیکن لکھتے ہیں وہ کہ ایسے جیسے اس سے نفرت کرتے ہو ایسے ہی ان حرام چیزوں سے نفرت کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم عزیزوں اور بزرگوں اور سامعین، میں اپنے آپ کو اور آپ سبھی کو مخاطب بنا کے کہتا ہوں، اس مبارک موقع پہ چند باتیں یہ میں نے اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی کہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من تمسک بسنتی، جو میری سنت پر مضبوطی سے عمل کرے گا، عند فساد امتی، جب امت میں فساد ہو تو اس کو کیا ہے، فَلَهُ أَجْرُ شہید، وفی روایت میں فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ غزہ میں جا کے چلے جائیے، ایک شہید ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، ادھر سے خون گر رہا ہے، ادھر سے افطاری ہے اور افطاری کر رہے ہیں، روزہ بھی ہے، آنسو بھی گر رہا ہے، خون بھی گر رہا ہے، اتنے مضبوط دل کے لوگ اور وہ شہید ہو رہے ہیں، ایک آدمی شہید ہو رہا، یہاں کو ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کے
برابر ثواب ملے گا. پھر بھی اگر ہم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. لوٹ کے جاؤ گے کہاں؟ میری زمین چھوڑ کر کے جاؤ گے کہاں؟ یہی دفن ہونا ہے. اگر غیر مسلم ہو جلاؤ گے تو ذروں میں ادھر ادھر اڑ جاؤ گی. جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے میرے ہی پاس. اس لیے کل من علیہ فان, ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. ہم سب اپنی تیاری کر لیں. اور یہ باتیں صرف درد دل سے آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ مجھے بھی آپ سبھی کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب نکاح کا خطبہ پڑھ لیتے ہیں. خطبہ نکاح کا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں. کرسی وغیرہ پہ بھی بزرگان دین جب آتے ہیں جو اٹھ نہیں پاتے بیٹھ تو ایسے پڑھتے ہیں. اس لیے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی نے بیٹھ کے پڑھ دیا. نکاح کے موقع پہ کلمہ وغیرہ بھی پڑھایا جاتا ہے تو پڑھا دیا تو کوئی بات نہیں, تجدید ایمان ہو گئی. نہیں بھی پڑھایا تو مومن ہے وہ, تو اس لیے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کوئی پڑھا دے رہا ہے تو تجدید ایمان ہے, اچھی بات ہے. آدمی گناہ کرتا, نیکی کیا تو وہ کیا ہو گیا, گناہ مٹ گیا. تو اس وجہ سے ان سب باتوں کو اس مبارک مجلس میں نہ لا کر کے ہم اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں. خطبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد ایجاب و قبول ہوگا, پھر انشاءاللہ مجلس ختم ہو جائے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزودوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد اسلم صاحب ولی, ہارون صاحب گواہ اول, گواہ دوم سیف اللہ صاحب اچہرہ, عزیزم عرفان سلمہ آپ ہیں, عزیزم عرفان سلمہ. عزیزہ حفصہ خاتون بنت محمد اسلم ضلع بستی کا نکاح مسنون محمد اسلم صاحب کی ولایت و وکالت کے ساتھ محمد ہارون صاحب گواہ اول اور سیف اللہ صاحب گواہ ثانی کی موجودگی اور پورے مجمع کی موجودگی کے ساتھ 25,000 روپے سکہ رائج الوقت مہر کے عوض آپ کی زوجیت میں عزیزہ حفصہ خاتون بنت محمد اسلم سلمہ کو دیا. آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکما و جمع بینکما. دعا کرنا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کو مسنون بنا دے. اے اللہ اس کی سنیت کو، اس کی برکت کو ہم سب میں عام فرما دے. اے اللہ اس نکاح کی روشنی کو اے اللہ ہم سب میں عام و تام فرما دے. اے اللہ اس نکاح کی برکت سے دونوں خاندانوں میں جوڑ اور محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، زوجین میں الفت و محبت پیدا فرما. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب میں الفت و محبت پیدا فرما. اے اللہ دلوں کی کدورت دور فرما، بغض عداوت کو ختم فرما. اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اے اللہ سنت کی برکت سے، نکاح کی برکت سے اے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کام بنا دے. اے اللہ تمام کام بنا دے. بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما. مرحومین مرحومات کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مساجد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، اوقاف کی، اے اللہ دین سے متعلق تمام چیزوں کی، اے اللہ ہم مسلمانوں کی، اے اللہ عورتوں کی، بچوں کی، خواتین کی، اے اللہ ہر ایک کی، ان کے گھروں کی، کاروبار کی، اے اللہ سب کی محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے عنایت سے یا اللہ حفاظت فرما. پورے دنیا میں امن عام و تام فرما. اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے، ہدایت کو عام و تام فرما. اے اللہ غیروں کے حق میں بھی ہدایت کو عام کر دے. اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو چن چن کر ختم فرما. اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وفارق بین کلمتہم وزلزل اقدامہم ومحو آثارہم واقطع دابرہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. اے اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرما. اس نکاح کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما. جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں یا اللہ بہتری کا، آسانی کا فیصلہ فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی جائز ضرورتیں، ان کے دل کی جائز تمنائیں محض اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. اے اللہ اس نکاح کو بے حد برکت والا بنا دے. اے اللہ بچے بھی بیٹھے ہیں معصوم، اور یا اللہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے، اور تمام نیک بندے جو یہاں موجود ہیں ان کی برکت سے اے اللہ ہماری اس مانگی ہوئی جو بھی مختصر سی دعا ہے، باتیں ہیں، اللہ اس کو قبول فرما. ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.